الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله تبارك وتعالى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما وقال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة وقال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دنیا کے تمام انسان ایمان کی راہ پر چلے اور سیدھی راہ پر چلے اور جنت کے حقدار بن جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا کے بھٹکے ہوئے انسان، دنیا کے گمراہ انسان، ان کو سیدھی راہ مل جائے۔ بعض انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی درجہ عطا فرمایا، اس میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سننا، اس پر عمل کرنا مستقل عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ایک پیشوا اور رہنما بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دوسری جو اقوام ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہیں، دنیا جہاں مسلمان بستے ہیں، یہودی بستے ہیں، عیسائی بستے ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس آیت میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، یہ خالص مسلمان ہیں، اور پھر وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ یہ مشرکوں میں سے ہیں۔ کیوں ایسا فرمایا کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی یوں کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور مکہ کے مشرکین جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد، اپنا پیشوا، اپنا امام مانتے تھے۔ تو اللہ نے اس آیت میں صاف اعلان فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے وہی انسان ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہیں، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا، کہ ابراہیم ایک فرد نہیں بلکہ ان ابراہیم کان امہ، ایک امت ہے، ایک جامع شخصیت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک انسان نہیں ہے بلکہ ایک یونیورسٹی ہے۔ بعضی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو مستقل جامع شخصیات ہوتی ہیں، جن کے اندر سے اللہ تعالیٰ تمام دین کے شعبے نکالتا ہے۔ ماضی قریب میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت گزر چکی کہ جن کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ بھی نکالی، مدرسہ بھی نکالا، خانقاہ بھی نکالی، ایک جامع شخصیت کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کے شاگرد
دیوبند کا سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے طالب علم یہ خود حضرت محمود حسن دیوبندی تھے. یعنی اتنی خانقاہیت پورے عالم میں چلی ان کے ذریعے سے، انہی کے شاگردوں سے اللہ تعالیٰ نے خانقاہیت کو عالم کے اندر پھیلایا، تصوف کو پھیلایا، اتنی جامع شخصیت. اور پھر اس کے ساتھ آزادی کی تحریک کے اصل ہیرو حضرت محمود حسن دیوبندی، یعنی دین کے خلاف جہاد کی جو شخصیت جو کہلاتی ہے کہ مجاہد شخصیت، وہ بھی حضرت محمود حسن دیوبندی تھے. تو بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جامع بناتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری انسانی تاریخ میں ایک جامع شخصیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی خلت عطا فرمائی، یعنی اپنا خلیل اللہ بنایا. بہت بڑی جو ہے ڈگری ہے اور بہت بڑا فضیلت ہے، بہت بڑی شرف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ کسی نبی کو اللہ نے خلیل اللہ نہیں بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا. لیکن جو کچھ شرف عظمت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو وہ عظیم قربانیوں کے بدولت دیتا ہے. یوں ہی اللہ نے ان کو امام نہیں بنایا. قرآن شریف کی جو آیت خطبے میں میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم کو بڑی سخت آزمائش میں ڈالا، ان کے امتحان لیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ بِإِبْرَاهِيمَ ربہ بکلمات، چند چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سخت ترین امتحان، ایسا امتحان کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اللہ کی مدد نہ ہوتی اور کوئی دوسرا انسان ہوتا تو ان کے پاؤں ڈگمگا جاتے. اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو انسان کی بشری تقاضے کے تحت ان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس امتحان میں پاس ہوتے. یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی توفیق تھی اور اللہ کو قبول کرنا تھا، اللہ کو ان سے کام لینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی فرمایا کہ 100%، 100 میں سے 100% کامیاب ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100% جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ، وہ کون سے امتحانات تھے کہ سب سے پہلا امتحان تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سے شہر میں پیدا ہوئے، کون سے دیش میں پیدا ہوئے، اور اس وقت کے سیاسی حالات کیسے تھے، اس وقت کا بادشاہ کون تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے. کون تھا آزر؟ آزر جو ہے بدھ کا پجاری تھا، اور صرف بدھ کا پجاری نہیں تھا بلکہ خود بدھ بناتا تھا، مورتی کا پجاری اور خود مورتی بناتا تھا. اور جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور تھا نمرود بادشاہ کا. اللہ تعالیٰ نے 4 بادشاہوں کو، 4 شخصوں کو پوری دنیا پر بادشاہت دی ہے. اس میں سے 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں. اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ مومن کو بھی دے دیتا ہے، کافر کو بھی دے دیتا ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس کی حیثیت اگر مچھر کے پائے کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے جو ہے پترے سونے کے بنا دیتا. اس کی حیثیت مچھر کے پائے کے برابر بھی نہیں، یہ حدیث میں آتا ہے. تو 2 بادشاہ جو ہے مسلمان تھے جس کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی، اور 2 کافر تھے. بادشاہ جو مسلمان تھے اس میں سے ایک ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے عظیم پیغمبر گزرے ہیں. پچھلے 2-3 جمعہ پہلے میں نے ان کا واقعہ مختصر عرض کیا تھا. یہ 2 بادشاہ جو ہے مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے.
بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور ذوالقرنین بہت بڑے نیک صالح انسان تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے. سورہ کہف میں ان کا ذکر آیا ہے. دوسرے جو بادشاہ تھے، دو کافر تھے، اس میں سے ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر. تو نمرود کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی. اسی کے دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا چاروں طرف جو ہے بتوں کی پوجا ہو گئی ہے. ان کے گھر کے اندر بت کی پوجا ہو گئی ہے. ان کا باپ جو ہے وہ خود بت کو بناتا تھا، بتوں کو تراشتا تھا، اور نمرود کا اسپیشلی خاص وزیر تھا، یعنی منسٹر تھا. وزیر نمرود کی جو کیبنٹ تھی اس کا ایک اسپیشلی منتری تھا آزر، اور خود جو ہے بتوں کو بناتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4-5 سال کے ہوئے جب آنکھیں کھولی، بچہ جو ہے 4-5 سال میں ہوش پکڑتا ہے، دیکھتا ہے تو دیکھا کہ چاروں طرف بتوں کی پوجا ہو گئی ہے. چاروں طرف جو ہے بچپن کے واقعات اسرائیلی روایتوں میں ملتے ہیں، قرآن مجید میں احادیث میں تو نہیں ملتے، لیکن اسرائیلی روایتوں میں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس کی ہم تصدیق بھی نہیں کر سکتے، تکذیب بھی نہیں کر سکتے. یعنی اس کو سچ بھی نہیں کہہ سکتے، جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، پتہ نہیں سچے ہو یا پتہ نہیں جھوٹے ہو، اس لیے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. لیکن ان واقعات کو قرآن حدیث سے جب کوئی ٹکراتا نہیں ہے تو ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. توریت کے اندر اور دوسری آسمانی کتابوں کے اندر اور اسرائیلی روایات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے واقعات کہ جب آنکھیں کھولی چاروں طرف مورتی پوجا دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مکالمے ہوئے امی جان کے ساتھ، ابا جان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، وہ بھی اس کے اندر ذکر ہے کہ یعنی بچپن سے ہی جب اللہ کو آگے نبی بنانا تھا، اپنا خلیل اللہ بنانا تھا، پوری انسانیت کا امام بنانا تھا، تو اللہ وہ بچپن سے ہی وہ شعور جاگ گیا تھا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا، یہ سب جو تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی، بڑے ہوئے، حکمت عطا فرمائی، اور جب نبوت عطا کی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا، اس وقت کا جو عالم تھا، اس وقت کا پورا عالم بت پرستی کے اندر تھا، اور اپنے اطراف کے اندر ایک مسلمان نہیں، گھر سے لگا کر بادشاہ تک. کیسی مخالفت! لیکن اس مخالفت کے عالم میں توحید کا جھنڈا بلند کیا، توحید کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے. سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی کہ ابا جان، حکمت کے ساتھ دعوت دی، محبت کے ساتھ دعوت دی، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دعوت دی کہ اگر ابا اس طرح مورتی پوجا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو ان کی آخرت بگڑ جائے گی. اس لیے ابا جان سے وہ پورا مکالمہ اب قرآن میں موجود ہے کہ باپ کو کیا کہتے ہیں، باپ کو کس طرح، یا ابتی، اے میرے ابا جان آپ کیا کر رہے ہو، آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ پتھروں کی عبادت کرتے ہو کہ وہ پتھر جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، کہ اس کی آپ عبادت کرتے ہو؟ باپ جو ہے بیٹے کے خلاف ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے باہر نکال دیا. انشاءاللہ آگے کی بات، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا 1:05 پہ ختم کر دیں گے، تو 1:10 کا خطبہ ہے، تو آگے کی بات انشاءاللہ اگلی جمعہ میں. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ 12:40 پر اگر آپ آ جائیں تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. کم سے کم 20 منٹ بات تو ہونی ہی چاہیے، لیکن آج کہا کہ بھئی جیسا بھی ہو 1:05 پہ بات ختم ہو جائے تو اچھا. تو میں انشاءاللہ یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.